السلام علیکم فرینڈز، آج ہم آپ کے لیے بہت ہی دلچسپ کہانی لائے ہیں۔ اگلی صبح کافی نکھری سی تھی۔ گاؤں کی پرفضا فضائیں پرندوں کی چہچہاہٹ نے بچوں کی جلد بستر چھوڑنے میں مجبور کر دیا۔ ان کا خوف بھی کافی حد تک دور ہو چکا تھا۔ بچے گھر کے لان میں آ گئے۔ باہر کافی سردی تھی، لیکن لان کی صفائی بھی ضروری تھی، کیونکہ یہاں صفائی کا کام کافی حد تک باقی تھا۔ بلال، جو ان سب سے بڑا تھا، اس نے نزاکت اور ارحم کو ساتھ لے کر لان کی صفائی کی اور وہ پانی کے چھڑکاؤ کر کے اندر سے لا کر کرسیاں لگا دی اور سردیوں کی نرم دھوپ کے مزے لینے لگے۔ اتنے میں نانا جان بھی جاگ چکے تھے۔ اندر کچن سے برتنوں کی آوازیں آنے لگی، یعنی ماما اور سفین نے ناشتے کی تیاری شروع کر دی تھی۔ بہت بھوک لگ رہی ہے۔ عیشا جو سب سے چھوٹی تھی، اس سے بھوک بالکل برداشت نہ تھی۔ وہ جلدی سے کچن کی طرف چلی گئی تاکہ کچھ پیٹ پوجا کی جا سکے۔ ناشتہ بھی تیار نہ تھا۔ ماما نے ایک سیب پکڑا کر اس کو بھلا دیا۔ نانا جان، یہ مکڑی کے جالوں کی صفائی کر کے ہی گھر کی حالت کچھ بہتر لگنے لگی ہے۔ ارحم بولا۔ نانا جان، مکڑی کے جالے کس قدر کمزور ہوتے ہیں؟ کیسے رہتے ہیں؟ بلال نے نانا جان سے اپنی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ ہماری مس بتا رہی تھیں کہ مکڑی کا گھر سب سے کمزور ہوتا ہے۔ یہ سچ ہے نانا جان؟ بلال نے نانا جان کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ بالکل، تمہاری ٹیچر نے درست کہا۔ اس کے گھر کی کمزوری کی گواہی خود اللہ پاک نے قرآن کریم کی سورۃ عنکبوت میں دی ہے۔ عنکبوت کے کیا معنی ہیں نانا جان؟ عیشا نے نانا جان سے سیب کھاتے ہوئے سوال کیا۔ عنکبوت کے معنی اور مکڑی کے کمزور گھر کے بارے میں آج تم بچوں کو حیرت انگیز معلومات دیتا ہوں، جو آج سے پہلے تم لوگوں کے علم میں نہیں ہوگی۔ کیسی معلومات؟ ارحم نے پوچھا۔ قرآن و سنت کے حوالے سے مکڑی کے کمزور گھر اور اس کے خاندان کے بارے میں چند حقائق جس نے اہل ایمان کو حیرت کے سمندر میں اتار دیا ہے۔ نانا جان نے بولنا شروع کیا۔ مکڑی بچہ پیدا کرنے کے بعد بچے کے باپ کو قتل کرتی ہے۔ تحقیق کے مطابق مادہ مکڑی بچے دینے کے بعد نر مکڑی اپنے بچوں کے باپ کو قتل کر کے گھر سے باہر پھینک دیتی ہے۔ پھر جب اولاد بڑی ہو جاتی ہے تو اپنی ماں کو قتل کر کے گھر سے باہر پھینک دیتی ہے۔ کتنا عجیب و غریب گھرانہ ہے، اور یقیناً بدترین گھرانہ ہے، بلال نے جھرجھری دیتے ہوئے کہا۔ بالکل، نانا جان نے اس کے اتفاق کرتے ہوئے قرآن مجید کا حوالہ دیا۔ قرآن مجید کی ایک سورت ہے، سورۃ العنکبوت۔ عنکبوت کو اردو میں مکڑی کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا، سب سے بدیا یا کمزور گھر مکڑی کا ہے۔ قرآن کا معجزہ دیکھو بچوں، ایک جملے میں ہی اس گھر کی پوری کہانی بیان کر دی کہ بے شک گھروں میں سب سے کمزور گھر عنکبوت کا ہے۔ اگر یہ انسان علم رکھتے، انسان مکڑی کے گھر سے ظاہری کمزوری کو تو جانتے تھے، مگر اس کے گھر کی معنی کمزوری یعنی دشمنی اور خانہ جنگی سے بے خبر تھے۔ اب جدید سائنس کی وجہ سے اس کمزوری سے بے واقف ہو گئے، اس لیے اللہ نے فرمایا اگر یہ علم رکھتے یعنی مکڑی کے گھریلو کمزوریوں اور دشمنیوں سے واقف ہوتے۔ اس سب کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ایک پوری سورت کا نام اس بری خصلت والی کیڑی کے نام سے رکھا، حالانکہ اس سورت کے شروع سے آخر تک گفتگو فتنوں کے بارے میں ہے۔ سورت کی ابتدا یوں ہے۔ کیا لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ اس بات پر چھوٹ جائیں گے کہ انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے ہیں اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ اور فرمایا، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے تو ہیں کہ ہم ایمان لائے، مگر جب ان کو اللہ کی راہ میں اذیت دی جاتی ہے تو وہ لوگوں کی آزمائش کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھتے ہیں۔ مکڑی کا فتنوں اور آزمائشوں سے کیا تعلق ہے؟ ارحم کی طرف سے سوال آیا۔ در حقیقت فتنے، سازش اور آزمائش بھی مکڑی کی جال کی طرح پیچیدہ ہیں، اور انسان کے لیے ان کے درمیان تمیز کرنا اور ان کو بے نقاب کرنا آسان نہیں ہوتا، مگر اللہ مدد کرے تو یہ کچھ بھی نہیں ہوتے۔ نانا جان نے ارحم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تمام گھروں سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے۔ کاش کہ لوگ جانتے۔ یہاں بتایا گیا ہے کہ مکڑی کے گھر کو دیکھ کر جو شخص حقیقت کا سبق پالے وہی دراصل عالم ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا کے نزدیک سچے علم والے کون ہیں۔ بابا جان نے لقمہ دیا، وہ بھی آوازیں سن کر باہر آ چکے تھے۔ یہ وہ لوگ نہیں جو کتابی بحثوں کے ماہر بنے ہوئے ہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کی دنیا میں پھیلی ہوئی قدرتی نشانیوں سے نصیحت کی غذا لے سکیں۔ بابا جان نے گفتگو کو سمیٹتے ہوئے کہا۔ اتنے میں صفیہ نے باہر آ کر ناشتہ لگانے کی اطلاع دی۔ اب ہم کبھی اپنے گھر میں جالے نہیں بننے دیں گے، بچوں نے ایک زبان ہو کر کہا۔ بالکل، بابا جان نے مسکرائے اور سب بچوں نے اندر کی طرف دوڑ لگا دی، کیونکہ ناشتے کے بعد ان کو گاؤں کی سیر کے لیے بھی تو جانا تھا۔